سب سے پہلے اہم خبر ہے، پاکستان کا امن مشن ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران میں ایک اور بڑی کامیابی۔ لبنان اسرائیل جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران معاہدے میں دوسری سب سے بڑی رکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ ایران نے جنگ بندی کے دوران آبنار ہرمز کھول دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا کہ لبنان میں سیز فائر کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبی گزرگاہ کو کھول دیا ہے۔ جنگ بندی کے دوران یہ راستہ مکمل طور پر فعال رہے گا۔ راستے کی پہلے ہی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ بحری جہازوں کو ایرانی پورٹ اور میری ٹائم آرگنائزیشن کے طے کردہ راستوں سے گزرنا ہوگا۔ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کھولنے پر ایران سے اظہار تشکر۔ اہم آبی گزرگاہ کھلوانے پر پاکستان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے پاکستان، اس کے عظیم وزیر اعظم اور عظیم فیلڈ مارشل کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ ایران اب کبھی آبنائے ہرمز بند نہیں کرے گا۔ ایران نے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ٹرمپ نے نیٹو کو آڑے ہاتھوں لیا، کاغذی شیر قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے قطر، UAE اور سعودی عرب کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے بیان میں پاکستان آنے کا ایک بار پھر اندیا دے دیا۔ کہا کہ معاہدہ طے پانے کے بعد ممکنہ طور پر اسلام آباد جا سکتا ہوں۔ ایران سے متعلق معاہدے پر اس ہفتے کے آخر میں مزید مذاکرات متوقع ہیں۔ ایران کا آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان۔ شکریہ ایران، شکریہ پاکستان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مسرت برا پیغام۔ آبنائے ہرمز کھولنے اور کھلوانے پر امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار تشکر۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم اور عظیم فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹرمپ نے کہا ایران اب کبھی آبنائے ہرمز بند نہیں کرے گا۔ ٹرمپ کی نیٹو پر بھی ایک بار پھر تنقید۔ بولے آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد مجھے نیٹو سے فون آیا، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں۔ نیٹو سے کہا آپ دور رہیں، ہاں تیل چاہیے تو بتا دیں۔ نیٹو والے کاغذی شیر ہیں، ضرورت کے وقت بالکل بے فائدہ ہے۔ ٹرمپ نے قطر، سعودی عرب اور UAE کا بھی شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا عمل ابتدائی مراحل میں داخل ہو گیا۔ الجزیرہ نے بڑی خبر دے دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان آئندہ پیش رفت کے لیے فریم ورک پر اتفاق کیا جائے گا۔ مذاکرات میں یورینیم کی افزودگی اور انتہائی افزودہ یورینیم کے مستقبل جیسے اہم معاملات زیر بحث آئیں گے۔ ایران کی جانب سے مذاکرات کے آغاز کے لیے 10 شرائط بھی پیش کی گئی ہیں، جن میں لبنان کی صورتحال بھی شامل ہے۔ ایرانی ذرائع نے الجزیرہ کو مزید بتایا کہ آبنائے ہرمز میں بھی ایک محتاط اور متوازن رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، جس کے تحت بحری آمد و رفت کو محدود اور کنٹرول انداز میں بحال کیا گیا ہے۔ امریکہ ایران تنازع کی وجہ سے خطے کی معیشت اور تجارت متاثر ہوئی۔ پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مباحثے میں اظہار خیال۔ کہا کہ 47 سال بعد ایران امریکہ ثالثی پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ لبنان میں سیز فائر کے بعد آبنائے ہرمز کھلنا خوش آئند ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں صرف چند نکات پر اتفاق ہونا باقی ہے۔ I have a good news today. Pakistan has been working right from day one, 28th of February, to make efforts for de-escalation, moving towards dialogue and diplomacy, the peaceful way of resolving the issues. We are, making a full effort. We had 10th and 11th of April in Pakistan, 21 hours non-stop, long parleys between the US and Iran. Actually, it's the first time after 47 years they agreed to have direct dialogue on the condition that Pakistan should be part of it. So it's like trilateral dialogue. We were very close to stitching a deal that we should, we should bridge the gap of certain couple of things which are pending. Lebanon, we have good news that there is a ceasefire. Iran has announced, unconditional free flow of, ships across Hormuz in and out. آبنائے ہرمز کی بحالی اور لبنان میں جنگ بندی کا اعلان سینئر تجزیہ کاروں نے صحرا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے نام کر دیا۔ رہنما ریپبلکن پارٹی ساجد تارڑ نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی، ساتھ ہی ٹرمپ کے پاکستان آنے کا بھی امکان ظاہر کر دیا۔ سابق سفیر جاوید ملک نے کہا کہ پاکستان کی شٹل ڈپلومیسی کی دنیا تعریف کر رہی ہے۔
پاکستان نے بیک وقت چین اور امریکہ سے تعلقات بحال رکھے بلکہ بہتر بنائے۔ علامہ طاہر اشرفی کہا کہ پاکستان نے چند دنوں میں بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوحہ کے بعد اگلے ایگریمنٹ جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس سے بالکل میں ایگری کروں گا، ڈیل آف دا سینچری ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی، جنہوں نے پہلے مارکہ حق بنیاد المرصوص کر کے اس کا آغاز کیا تھا 11 مہینے پہلے۔ ریپبلکن پارٹی تو مشورہ یہی دے رہی کو جانا چاہیے، امریکہ کا جو گڈ ول کو ڈیمیج ہوا ہے اس کو امپروو کرنے میں بہتری ہوگی۔ دیر آر اسٹرانگ چانسز کہ وہ خود آئیں گے انشاءاللہ۔ اسرائیل نے جو ہے وہ سیز فائر کر دیا ہے لیبنان میں، اور اس کے بعد حسب وعدہ ایران نے بھی جو ہے وہ ابنائے ہرمز کھول دیا ہے۔ میری نظر میں یہ ایک بہت مثبت پیش رفت ہے۔ آف کورس اس کے پیچھے پاکستان کی ایک کامیاب سفارتکاری ہے، جس طرح سے پاکستان نے اپنی ریلیشن شپ کو امریکہ کے ساتھ نہ صرف سٹرونگ کیا ہے بلکہ اس میں ایک نئی جہت لے کر آئے ہیں۔ الحمدللہ چائنا کے ساتھ بھی ہماری ریلیشن شپ اتنی ہی سٹرونگ ہے، اور ہم دراصل اب عالمی سطح پر ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، ہماری قیادت کی، ہماری کوششوں کی، جو ہماری قیادت کر رہی تھی فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے وزیر خارجہ۔ تو یہ جو ہم نے آغاز کیا تھا جنگ کے ساتھ ہی امن کا اور امن مشن کا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی کامیابی دی ہے ہمیں۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں بڑی پیش رفت جاری ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں اتوار کو ہوگا۔ امریکی ویب سائٹ پر بڑا دعویٰ سامنے آ گیا ہے۔ کہا کہ واشنگٹن 20 ارب ڈالر کے منجمد ایرانی اثاثے جاری کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات بات چیت کا دوسرا دور اسلام آباد میں اتوار کو متوقع۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا کہنا ہے کہ واشنگٹن 20 ارب ڈالر کے منجمد ایرانی اثاثے جاری کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ تجویز ہے کہ بدلے میں ایران اپنے افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہوگا۔ امریکہ 6 ارب ڈالر خوراک کی خریداری کے لیے جاری کرنے کے لیے تیار تھا کہ ایران نے 27 ارب ڈالر جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جسے امریکہ نے مسترد کر دیا تھا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ایران تمام جوہری مواد امریکہ منتقل کرے، تاہم ایران اس کے لیے تیار نہ تھا۔ پاکستان زبردست کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیات ہیں۔ ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان آنے کا اندیا۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے قریب ہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہو گیا ہے، تباہ شدہ افزودہ یورینیم کے حوالے کرنے بھی آمادہ ہے۔ پاکستان امن کا پاسبان، جنگ بندی کے لیے دنیا پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی قدردان۔ اسلام آباد نے ثالثی کے عمل میں مؤثر کردار ادا کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے پر ایک مرتبہ پھر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا سے گفتگو میں کہا، ملک کا تختہ الٹنے کا خواب دیکھنے والے دشمن کو ناکامی کا سامنا ہوا۔ دشمن سمجھتا تھا 3 دن میں حکومت گرا دے گا۔ ہمارے مجاہدین کی دلیری نے ثابت کر دیا کہ ایران کو جھکانا آسان نہیں۔ مزید بولے، ایران مکمل عزت و وقار کے ساتھ اس جنگ سے باہر نکلا۔ بس بہت ہو چکا، اسرائیل اب لبنان پر بمباری نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو لبنان پر حملے کرنے سے سختی سے منع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ علیحدہ طور پر لبنان کے ساتھ کام کرے گا، حزب اللہ سے مناسب انداز میں نمٹیں گے۔ بولے، لبنان کو پھر سے ایک عظیم ملک بنائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔